السلام علیکم ناظرین گرامی، انسان نے کن کن مراحل سے گزر کر برتن کو تیار کیا، یہ آپ کو یہ بتائیں گے ہم کہ کیسے ابتدا میں انسان نے برتن کو تیار کیا۔ ناظرین گرامی، انسان ابتدا میں جنگلی پھل وغیرہ کھاتا تھا۔ اسے اگر کوئی مرا ہوا جانور مل جاتا تو اس کے گوشت سے پیٹ بھر لیتا تھا۔ پھر انسان نے پتھروں کے اوزار بنائے اور ان سے جانوروں کا شکار کرنے لگا۔ یہ پتھر اوزار انسان کے لیے بہت اہم قدم تھا۔ ان پتھروں کے اوزاروں کی بدولت انسان کی زندگی میں اہم تبدیلیاں آ گئیں اور وہ اپنے ان اوزاروں سے جانوروں کا شکار کرنے لگا، بلکہ اس نے صنعت و حرفت کی بنیاد بھی رکھ دی۔ دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں اس وقت آئی جب اس نے آگ کا استعمال سیکھا۔ آگ سے وہ اپنے شکار کیے ہوئے گوشت اور بعض دوسری غذاؤں کو بھوننے لگا۔ ناظرین گرامی، بتاتے چلوں، یہ غذا اسے زیادہ مزیدار لگی، مگر انسان اپنی غذاؤں کو جمع یا دوسرے وقت کے لیے رکھ نہیں سکتا تھا اور نہ ان کو پکا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی برتن ایسا نہیں تھا جس میں وہ ان چیزوں کو جمع کر سکے، یا بعض پالتو جانوروں کا جو دودھ ہوتا تھا وہ نکال کے اس کو جمع نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ اس نے پتھروں کے بعض برتن بنا لیے، مگر ان میں کوئی چیز ذخیرہ یا پکائی نہیں جا سکتی تھی۔ پھر انسان نے دیکھا کہ کچی مٹی گیلی ہونے کے بعد اس سے چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، تو گیلی مٹی کے برتن اس نے بنا لیے۔ اس سے بھی اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا کہ وہ خشک چیزوں اور خشک میوہ جات وغیرہ ان برتنوں میں جمع کر لیتا تھا، مگر ان برتنوں میں یہ بات تھی کہ وہ بہت نازک ہوتے تھے اور اس میں کوئی محلول وغیرہ نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے مشاہدہ کیا کہ جہاں آگ جلائی جاتی ہے تو وہاں کی مٹی سخت کیوں ہو جاتی ہے۔ اس مشاہدے کے بعد اس نے ایسا کیا کہ اس نے وہ مٹی کے جو برتن بناتا تھا، اس نے ان برتنوں کو آگ میں پکانا شروع کر دیا۔ اس سے اس کے برتنوں میں مضبوطی آ گئی۔ اس نے ان برتنوں میں بہت سی چیزیں جمع کرنا اور پھر پکانا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، انسان نے اگرچہ برتن بنا لیے اور ان کو پکا بھی کر لیا، ان کو مضبوط بھی کر لیا، لیکن اس کے برتن دیکھنے میں بے ڈھول سے تھے، بے ڈھنگے سے تھے، اور برتن بھی چھوٹے ہوتے تھے، زیادہ بڑے برتن بھی نہیں بنائے جا سکتے تھے۔ پھر جلدی انسان نے اس کا حل نکال لیا۔ انسان جو گھاس کی چٹائیاں بنانے لگا تھا اور اس میں اتنی ترقی کی کہ چٹائیوں کی ٹوکریاں بنانے لگا، اور ان ٹوکریوں میں مختلف چیزیں وہ اسٹور کرتا تھا، ذخیرہ کرتا تھا، مگر اسے بڑے برتنوں کی اشد ضرورت تھی۔ پھر اسے خیال سوجا اور اس نے جو ٹوکریاں وہ بناتا تھا ان پر وہ مٹی سے لیپ کرنے لگا، اور پھر اس کو آگ میں جب پکاتا تھا تو برتن اس کے بڑے بنتے تھے، اور جو آگ سے ٹوکریاں جو ہوتی تھی وہ جل جاتی تھی اور مٹی مٹی کا برتن رہ جاتا تھا۔ اس برتن سے اسے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ ایسے برتن جو بنائے انہوں نے ٹوکریوں سے، تو وہ اکثر ٹوکریوں والے برتن کہلائے جاتے تھے۔ پھر انسان نے ان ٹوکریوں کے برتن میں نزاکت پیدا کرنا چاہیے، خوبصورتی پیدا کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس کے لیے اس نے لکڑی کے ٹکڑے کے نیچے گول لکڑی کا ٹکڑا رکھا اور اس پر اس نے مٹی کو رکھ کر گھما گھما کر برتن بنانے شروع کیے۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کے برتنوں میں زیادہ خوبصورتی اور نزاکت آ گئی، مگر اس میں قباحت یہ تھی کہ اس برتن بنانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی تھی۔
ایک اس چاک کو گھماتا اور دوسرا برتن بناتا تھا، لیکن برتن بنانے والے کے سامنے کئی مسائل تھے۔ چاک زمین پر رکھا ہوتا تھا اور اسے اس کے سامنے بیٹھ کر برتن بنانے ہوتے تھے۔ اس نے سوچ بچار کے بعد ایک گول گڑھا کھودا اور اس میں اس چاک کو رکھا اور چاک کو اپنے پیروں سے گھمانے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا چاک ایک ردم میں گھوم رہا ہے۔ اس نے چاک پر گیلی مٹی رکھی اور چاک کو پیروں سے گھما کر برتن بنانے لگا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس سے برتن اب آسانی سے بن رہے تھے اور اس کے بنائے ہوئے برتنوں میں زیادہ نزاکت اور خوبصورتی کے ساتھ تیزی سے بن رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اس طرح انسان نے مختلف مراحل سے گزر کر برتنوں کی ایجاد کی۔ یہ چاک کی ایجاد انسان کی سب سے اہم ایجاد تھی اور اس کی بدولت انسان ہوش سنبھالنے کے لاکھوں سال کے بعد اس قابل ہوا اور صنعت و ثقافت میں قدم رکھا، اور چاک کی بدولت وہ برتنوں میں مختلف جدتیں کر کے ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے قابل ہو گیا۔